آپ سب خواتین و حضرات کو کریشن سیریز پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ آج سے ہماری یہ کریشن سیریز اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جسے کارل جاسپر نے ایکزیل ایج کہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انسان متھ سے نکل کر ریزن کی طرف آیا اور ٹریڈیشن اور ریچول سے نکل کر ایسنس اور سیلف ڈسکوری کی طرف آیا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انسان ریزن کی طرف آیا، تو ریزننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ریزننگ سے مراد یہ ہے کہ اپنی جو بھی بات ہے، اپنا جو بھی کلیم ہے، اس کے لیے آپ کوئی دلیل لے کر آئیے، اس کے لیے آپ کوئی آرگیومنٹ لے کر آئیے، اور وہ دلیل بھی کسی لاجک کے تحت ہو، کسی منطق کے تحت ہو، اس کے پیچھے کوئی زور ہو، وہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دور کا جو آغاز ہے وہ 500 قبل مسیح میں قدیم یونان سے ہوا، اسی لیے اس دور کو ویسٹرن فلسفی کہتے ہیں۔ فلسفی، جیسا کہ یہ لفظ بتا رہا ہے آپ کو، اس کی جو اوریجن ہے، اس لفظ کی جو اوریجن ہے وہ بھی گریک لینگویج ہے۔ جس طرح سے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ آج ہم سائنس میں، میتھمیٹکس میں نہ جانے کتنی ایسی اصطلاحات یوز کرتے ہیں، یا میڈیکل سائنس میں، جس کی اوریجن جو ہے وہ گریک لینگویج ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو دور ہے ویسٹرن فلسفی کا، اس نے کتنا گہرا اور کتنا دائمی اثر ہمارے علم کے اوپر ڈالا ہے۔ یہ لفظ فلسفی کو اگر آپ دیکھ لیں تو دیکھیں، فلو کے معنی ہوتے ہیں لو، اور صوفیہ کے معنی ہوتے ہیں وزڈم، یعنی فلسفی کا مطلب ہے کہ دی لو آف دی وزڈم۔ اور اس کو اگر آپ اس کے بیک ڈراپ میں دیکھیں گے تو یعنی کہ متھس کے بجائے وزڈم کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ فلاسفرز ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ فلسفی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، جس کی تھوڑی بہت معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے۔ اور جس دور میں ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ کریشن سیریز کے پارٹ 3 میں، اس دور کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے دو بیک گراؤنڈز ہونے چاہیے۔ ایک بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ یہ جو فلسفی ہے یہ اس وقت اپنے ڈیولپڈ فارم میں کتنی ٹائپس رکھتی ہے، کتنی برانچز رکھتی ہے، اور ان برانچز کے اندر کیا چیز ڈسکس ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیجئے کہ فلسفی آج کی جو ہے اس کی 3 بڑی برانچز ہیں۔ پہلی برانچ ہے اس کی میٹا فزکس۔ میٹا فزکس اصل میں یہ وہ اسٹڈی ہے جس کا تعلق ہماری کریشن سیریز سے ہے، کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی، اوریجن آف دی کریشن کیا ہے، جو لوگ ہمارے سامنے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو جاندار ہمارے سامنے ہیں، جو چرند پرند ہمارے سامنے ہیں، یہ کیسے وجود میں آ گئے۔ یعنی کہ یہ جو میٹا فزکس کی برانچ ہے، مابعد الطبیعات جس کو آپ عربی میں کہتے ہیں، اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اس کا فوکس ہوتا ہے دی اسٹڈی آف ایگزسٹنس، ریئلٹی اینڈ دی نیچر آف بینگ۔ یہ لفظ بینگ جو ہے یہ فلسفی میں کے مطالعے میں بار بار آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو چیز بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، آپ اس کے بارے میں یہ بات کریں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا ایسنس کیا ہے۔ ایسنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اندر سے کیا ہے، یعنی کہ یہ چیز جو میرے سامنے موو کر رہی ہے، اینیمیٹ کر رہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی اسپرٹ ہے؟ اگر کوئی اسپرٹ ہے تو کوئی سول ہے تو وہ اس کی ایسنس ہے، اور جو سامنے ہمارے ہے وہ اس کا مٹیریل وجود ہے۔ تو اس طرح کی بحثیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں میٹا فزکس میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ برانچ کس طرح کے سوالات اٹھاتی ہے؟ جیسے واٹ از ریئلٹی؟ کیا کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ مٹیریل چیزیں اصل حقیقت ہے یا اسپریچول چیزیں اصل حقیقت ہے؟ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کہ اس کائنات کے پیچھے کیا کوئی خدا ہے؟ واٹ از دی نیچر آف دی مائنڈ اینڈ کانشیسنس؟ اگر اس کے پیچھے کوئی اسپریچول ورلڈ ہے، کوئی مینٹل ورلڈ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کا شعور ہمارے اندر ہے، کیا اس شعور کی کوئی نیچر ہے؟ اس کی اصل ایسنس کیا ہے؟ وہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ اور کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، یہ ریلیشن شپ کیسے قائم ہوئی ہے؟ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتنے کی کانسیپٹس ہیں جو میٹا فزکس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کو 2 بڑی بڑی برانچز میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے آنٹولوجی۔ آنٹولوجی کا مطلب یہ ہے دی اسٹڈی آف بینگ اینڈ ایگزسٹنس، وہی جو ہمارا ٹاپک ہے، لیکن دوسری ہے کاسمولوجی،
کاسمولوجی کا مطلب ہے دی اسٹڈی آف دی اوریجن اینڈ اسٹرکچر آف دی یونیورس. یہ لفظ کاسموس بھی گریک لینگویج کا ورڈ ہے جو آج ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اس کائنات کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ سب سے پہلے گریک فلاسفر پائتھاگورس نے استعمال کیا تھا. آگے چل کے ہم تھوڑا سا پائتھاگورس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے. جو دوسری برانچ ہے فلسفی کی اس کو ہم کہتے ہیں ایپسٹمولوجی. ایپسٹمولوجی کیا ہے؟ یہ فوکس کرتی ہے نالج کے اوپر، کوشچن کرتی ہے آپ کے بلیف کے اوپر، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ ٹروتھ کیا ہے. جو بات کہی جا رہی ہے اس بات میں کتنا وزن ہے، کیا وہ سچی بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے جو سوالات ایپسٹمولوجی کے اندر اٹھائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وٹ کین وی نو اینڈ ہاؤ ڈو وی نو اٹ. ہم کہاں تک جان سکتے ہیں، ہماری عقل ہمیں کہاں تک، ہمارے سینسز ہمیں کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں، اور جو ہم جانتے ہیں ہم کیسے جانتے ہیں. کیا ہم صرف آنکھوں دیکھی چیزوں کو جانتے ہیں، کیا ہم عقل استعمال کر کے چیزوں کو جانتے ہیں. یہ ساری ڈسکشنز یہاں پر ہوتی ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بلیف اینڈ نالج. یہ دیکھیں کیسا کانٹے کا سوال ہے، اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس وقت یہ گریک فلاسفرز اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب ان کا معاشرہ جو ہے متس کے اندر اور لیجنڈز کے اندر اور اسٹوریز کے اندر اور خداؤں کو پوجنے کے اوپر اور اپنے آبا و اجداد کے جو ٹریڈیشن ہے اس کے اوپر قائم تھا. اس کے اوپر وہ اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کا بلیف ہے یہاں تک آپ پہنچے کیسے. یہ ایپسٹمولوجی ہے. اچھا، ایک اور سوال جو اس میں اٹھتا ہے وہ یہ، کین وی ٹرسٹ آور سینسز اینڈ ریزن. آپ کے ریزن نے ایک بات کہہ دی، آپ کے سینسز نے ایک بات کہہ دی، کیا وہ ٹرسٹیبل ہے؟ ہم ان کے اوپر بھروسہ کر کے اسی کو ٹروتھ مان لیں؟ اور وٹ از ٹروتھ، اصل میں سچائی ہے کیا؟ دیکھیں یہ جو اس طرح کے جو سوالات ہیں، آپ جب بھی یہ کسی چیز کے اوپر اٹھائیں گے آپ کو یا تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس بارے میں جانتے ہیں، یا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اور میری نالج اس میں بہت ہی سطحی ہے. اور یہ عموماً لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. ہم آگے چل کے بھی جب سقراط کے بارے میں پڑھیں گے، سوکریٹس کے بارے میں جانیں گے، تو اس نے اصل میں یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ لوگ جب کسی بات کا کلیم کرتے تھے تو وہ ان سے کچھ ایسے سوالات کرتا تھا جس سے کہ اس آدمی کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ میری جو نالج ہے نا وہ بہت سپرفیشل ہے اس کے بارے میں. تو ٹروتھ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. دیکھیں اس کے بھی پھر دو برانچز بن جاتی ہیں. ایک ہے ریشنلزم. ریشنلزم کا مطلب ہے کہ نالج تو اصل میں وہی ہے جو آپ کے ریزن سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، آپ کی دلیل سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، آپ کے ذہن سے آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور دوسری ہے امپیریسزم. یہ امپیریکل سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے سینسز کو لے کر آ رہے ہیں، آپ ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں، اس ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہیں. تو یہ جو دونوں فیلڈز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ فیلڈز جڑ اور بنیاد ہے ہماری میتھمیٹکس کی، اور جتنے بھی ہمارے انالیٹیکل ٹولز ہیں اس میں ہم کچھ اسی طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم اس وقت ویسٹرن فلسفی کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اور آخری اور سب سے اہم جو برانچ ہے فلسفی کی وہ ہے ایتھکس. ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس. کہ خوبصورتی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جو کانسیپٹس ہیں خوبصورتی کے، جو کانسیپٹس ہیں مورالٹی کے، جو کانسیپٹ ہیں ویلیوز کے، یہ کیا یونیورسل ہیں یا ریلیٹیو ہیں؟ میرے خاندان کی ویلیوز یہ ہیں، میرا خاندان یہ کہتا ہے کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، تو یہ تو ویلیو آپ کے خاندان کی ہوئی، کیا یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہیں؟ یہ اس طرح کے سوال اس برانچ کے اندر اٹھائے جاتے ہیں. اس میں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے جو بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ what is the right thing to do. یا اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ what makes actions morally good or bad. اچھائی اور برائی ہے کیا؟ اگین کیا یہ ریلیٹیو ہے یا یونیورسل ہے؟ اور اس کے اندر اس طرح کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ لاجک کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ جو چیز لاجک ہے اصل میں وہ لاجک ہے کہ نہیں ہے، لاجک کے پرنسپلز کیا ہیں. یہ میں نے آپ کو بہت ہی آپ سمجھیں براڈلی ایک اوور ریویو دیا ہے فلسفی کی 3 برانچز کا. یہ دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آگے چل کے ہم نے کچھ اس طرح کی ڈسکشنز کرنی ہے جس میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اس وقت ہم میٹا فزکس کے اندر ہیں، یا اس وقت ہم ایپسٹمولوجی کے اندر ہیں، یا اس وقت ہم ایتھکس کے اندر ہیں، اور اس کے اوپر مختلف فلاسفرز نے کیا کام کیا اور وہ کیسے آج کنورٹ ہوا ہے ایک سائنٹیفک نالج کے اندر. اب اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو دوسرا بیک گراؤنڈ ہے
جس کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہم ویسٹرن فلسفی کو، اور خاص طور پہ اس کا تعلق جو ہماری کریشن سیریز سے ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ دوسرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویسٹرن فلسفی کے کچھ پیریڈز ہیں، کچھ ادوار ہیں جس سے یہ گزری ہے، اور اس دور کے اندر جس دور میں بھی یہ کھڑی ہوئی تھی وہاں پر کچھ سرکمسٹانسز تھے جنہوں نے بہت بری طرح اس دور کے فلاسفرز کو انفلوئنس کیا ہے۔ اگر ہم اس دور کو نہیں سمجھیں گے اور کسی ایک فلاسفر کو اٹھا کے اس کی فلسفی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات نہیں آ سکے گی کہ وہ کیوں یہ فلسفی پیش کر رہا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں کہ سکندر اعظم کے دور کے اندر دو بڑے مشہور فلسفیکل تھاٹس وجود میں آئے، اسٹوئسزم جسے کہتے ہیں، اور دوسرے ایپیکیورس یا اس کا جو اسکول ہے وہ وجود میں آیا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، خاص طور پر ایپیکیورس کے بارے میں، کہ وہ سب سے پہلا ایتھیسٹ تھا۔ لیکن جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ دور اتنا زیادہ بدامنی کا دور تھا، لوگ اس بری طریقے سے خوف و ہراس کا شکار تھے کہ اس دور کے اندر اصل فلسفی یہی تھی کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی، میں اپنی زندگی سکون سے کیسے گزاروں۔ اور اس وقت لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ خدا کدھر ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ اتنا ظلم پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ سکندر اعظم کی، الیگزینڈر دی گریٹ کی جب فتوحات شروع ہوئی ہیں اور وہ یونان سے نکلا ہے اور اس کے بعد وہ انڈیا تک آ گیا اور راستے میں اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مار دیا، تو ظاہری سی بات ہے ایک عام آدمی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ اس وقت خدا کہاں ہے۔ تو اس لیے یہ جو سرکمسٹانسز تھے انہوں نے ایپیکیورس کو یا اسٹوئسزم کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا۔ اور اسٹوئسزم کیا ہے؟ وہ بالکل ایک درویشانہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ بھائی آپ ساری جو اس دنیا کی بلونگنگز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں تو آپ ایک سکون کی زندگی میں چلے جائیں گے، یعنی کہ پیس اینڈ ہیپینس یہ اس دور کی سب سے بڑی فلسفی تھی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں ویسٹرن فلسفی کے ایراز کو، ان کے پیریڈز کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ ہم بھی تو سچ کی تلاش میں نکلے ہیں، ہم بھی تو یہ دیکھنے نکلے ہیں کہ ٹروتھ کیا ہے، اور اس پہ خاص طور پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کریشن ہے۔ اور آپ جان چکے ہیں پچھلی 2 قسطوں کے اندر کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اندر خدا کا وجود بھی ڈسکس ہوتا ہے، اس کے اندر دوسری طاقتوں کا وجود بھی ڈسکس ہوتا ہے، اس کے اندر نیچرل فورسز کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے تو نیچرل میتھ کا ایک مذہب وجود میں آ گیا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہماری ڈسکشن ہے یہ کتنی بنیادی ڈسکشن ہے۔ ویسٹرن فلسفی کو عموماً جو ہسٹورینز ہیں، جیسے برٹرنڈ رسل کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، یہ اس کو 4 یا 5 بڑے ادوار میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کے فوکس کر کے ان کی فلسفیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا ایرا ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں دی ڈان آف دی فلسفی، جو کہ گریس کے اندر ہوئی، یہ تقریباً 6th اور 5th سینچری BCE، یعنی کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی قبل مسیح کا دور ہے۔ اس پہلے دور کو کہتے ہیں پری سوکریٹک ایرا۔ پری سوکریٹک ایرا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور جو کہ سوکریٹس سے پہلے کا تھا۔ اب سوکریٹس کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہم نے فلسفی کے ادوار جوڑ دیے۔ سقراط جس کو کہ ہم اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں، اس کی ایسی کیا امپورٹنس ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے 2 شاگرد ہیں پلیٹو اور ایرسٹوٹل، ان کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ان کا جو فلسفہ ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، آج تک متاثر ہے دنیا اس سے۔ یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں، جس میں کہ ہم ان تینوں کے اوپر بہت فوکس کریں گے۔ تو پری سوکریٹک ایرا، سقراط سے پہلے کا زمانہ، اس وقت کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں جو فلسفی پیدا ہوئے انہوں نے وہی بنیادی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نیچر آف ریالٹی کیا ہے، یہ جو کاسموس ہے اور یہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے سامنے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اور ان کے جواب میں انہوں نے متھس کو ڈیبنک کیا اور انہوں نے ریزننگ سے ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کے سامنے سے ایک مثال رکھتا ہوں اس دور کی، جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں اصل میں کیا ذہنی انقلاب آیا ہے۔ اس دور کے اندر ایک بہت مشہور فلسفی پیدا ہوا جس کو ہم زینوفینس کہتے ہیں۔
اس نے جو یونانی خدا ہیں، زیوس ہیں، اولمپس گاڈز، ان کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا. اور یہ جو اینتھروپومورفزم تھا کہ شکلیں بناتے تھے خداؤں کی، پرسونیفائی کرتے تھے خدا کو یا نیچرل فورسز کو، اس نے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس کے کچھ جملے جو ہیں وہ اتنے مشہور ہیں کہ وہ آج تک فلسفے کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. جیسے کہ اس نے ایک بات یہ کہی کہ اگر جانور وہ خدا کریٹ کر سکتے ہوتے تو وہ ان کو اپنے ہی امیج پہ کریٹ کرتے، یعنی کہ اگر شیروں کو خدا بنانا ہوتا تو وہ ایک بہت بڑا شیر بنا دیتے. اور پھر اس نے یہ بات بڑی فیمسلی اس سے منسوب ہے یہ بات کہ اس نے کہا دیکھیں آپ تو اپنی امیج کے اوپر خدا بناتے ہیں، آپ کو خدا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایتھوپینز جو ہیں انہوں نے جب خدا کو امیجن کیا تو ان کے جو خدا تھے وہ ڈارک اسکن تھے اور فلیٹ نوز تھی ان کی. اور اسی طریقے سے تھریسینز نے جب اپنے خداؤں کو امیجن کیا تو وہ پیل اسکن کلر کے تھے اور ان کے ریڈ کلر کے ہیئرز تھے، کیونکہ وہ ویسے ہی ہوتے ہیں خود. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ خدا کے بارے میں جاننا ناممکن ہے، جس کو اسکیپٹسزم کہتے ہیں. خدا ایک اتنی دور اور اتنی بلند، اتنی ٹرانسینڈنٹ ریالٹی ہے کہ اس کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے. لیکن یہ بات اس نے کہی کہ وہ خدا ایک ہی خدا ہے. اس نے اتنے بہت سارے خداؤں کا انکار کر کے کہا کہ یعنی کہ یہ مونوتھیسٹ تھا، ایک خدا کو ماننے والا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اس خدا تک آپ اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے. زینوفینس کی یہ جو تعلیمات تھیں یہ بہت قریب تھی بائبل کی تعلیمات سے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے جو سیشن ہے اس میں بتایا تھا کہ اسی دور کے اندر بنی اسرائیل کا رینائزنس بھی ہو رہا تھا اور ان کے ہاں بھی تبلیغی دعوتیں اٹھ رہی تھیں. اور شاید کہ پھر کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوئے ہوں جب زینوفینس تک بھی اس طرح کے بائبل کی تعلیمات پہنچی ہوں، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن بہت سملیرٹی ہے زینوفینس کے فلسفی کے اندر اور بائبل کی تعلیمات کے اندر. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کس طریقے سے اب انسان اور انسان کا ذہن جو ہے وہ متس کو اور ٹریڈیشنز کو چھوڑ کر وہ ریزن کی طرف آ رہا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں بہت عظیم گریک فلاسفرز پیدا ہوئے، جن میں تھیلس ہے، انیکزیمینڈر ہے، انیکزیمینیز ہے، ہیراکلیٹس ہے، پرمینیڈیز ہے، اناکزاگورس ہے، ڈیموکریٹس ہے اور پائتھاگورس ہے. جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کیا نام ہے جو میں نے لیے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو میں تھوڑا سا آج انٹروڈیوس کراؤں گا ان ناموں کے ساتھ. یہ ہے پہلا دور، پری سوکریٹک ایرا. دوسرا جو دور ہے اس کو کلاسیکل فلسفی کا ایرا کہتے ہیں. یہ 4th and 5th سینچری BCE کا دور ہے، یعنی کہ 4 اور 5ویں صدی قبل مسیح کا دور ہے. اور یہ دور ہے ان عظیم 3 فلاسفرز کا جن کو شاید آج ایک بچہ بھی جانتا ہو، ان کی تعلیمات نہ جانتا ہو لیکن ان کا نام جانتا ہو کہ سقراط کون ہے، بقراط کون ہے اور افلاطون کون ہے. یہ عظیم فلاسفر سوکریٹس، پلیٹو، ارسطاٹل کا دور ہے، اور اس نے پوری دنیا کے اوپر، جیسے میں نے آپ سے کہا، ایک بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے. اس دور کی خاصیت کیا ہے؟ حالانکہ یہ دور کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پری سوکریٹک ایرا ہی ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اب فلسفی فردر آرگنائز ہو رہی ہے. ان لوگوں نے فلسفی کے اور لاجک کے اور ریزننگ کے اصول بنائے کہ کس چیز کو آپ ریزن کہیں گے، کس چیز کو آپ لاجک کہیں گے. خاص طور پہ ارسطاٹل کی طرف منسوب جو منطق ہے جس کو ہم ارسطاٹیلین لاجک کہتے ہیں، اور اس سے پھر ڈیڈکٹیو لاجک نکلی، پھر اس سے انڈکٹیو لاجک نکلی. یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو آج ایک سائنس کا طالب علم بھی استعمال کرتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن فلسفی پریکٹس کر رہا ہے. آج ہمارے سامنے جو میتھمیٹکس استعمال ہو رہی ہے، یا ارسطاٹل نے کچھ ایسی سائنس کی جو برانچز ہیں وہ کھولی جو آج ہماری علم کی جڑ اور بنیاد ہے، جیسے فزکس. ارسطاٹل نے جو کتاب میٹا فزکس کے ٹاپکس کے اوپر لکھی، اس کتاب کا نام فزکس تھا، یعنی فزکس کا لفظ بھی ایک گریک لینگویج کا ورڈ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا دور رہا ہوگا. اچھا، اس کے بعد تیسرا اہم ترین دور جو ہے، جو کہ 3 اور 4 صدی قبل مسیح کا دور ہے، جس کو ہم ہیلینسٹک پیریڈ کہتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے رومن امپائر کا دور. یہ جو دور ہے جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سکندر اعظم کی فتوحات کا دور ہے. اس سے پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ایک
بہت مشکل مرحلہ ہوتا تھا، صرف ٹریڈرز یہ کام کرتے تھے. لیکن اب جب سکندر اعظم نے پوری دنیا کو تقریباً اپنی سلطنت بنا لیا، تو جہاں پر یہ بدامنی اور جہاں پر کہ یہ قتل و غارت کا ایک بازار سرگرم تھا، وہیں پر یہ کام بھی ہوا کہ ایسٹرن وزڈم نے ملاقات کی آ کے گریک فلسفی سے، جو پرشین یعنی زوراسٹیرینزم کا فلسفہ تھا، ڈوئلزم کا، جس کے اندر ایول اور جس کے اندر گڈ کو ڈسکرائب کیا جاتا تھا، اس نے آ کے ملاقات کی گریک فلسفی سے، اور ان سب نے آپس میں اپنے آئیڈیاز ایکسچینج کیے. ان آئیڈیاز کے ایکسچینج کرنے سے کیا ہوا؟ ایک انگریزی کا لفظ یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے سنکریٹسزم. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب بہت سارے مذاہب یا بہت ساری آئیڈیالوجیز آپس میں ملتی ہیں تو ان کے ملاپ سے کچھ اور آپ سمجھے کہ ایک مکسچر کے طور پہ کچھ آئیڈیالوجیز سامنے آتی ہیں اور کچھ فلسفے سامنے آتے ہیں، اور یہ وہی دور ہے. اس کے اندر آپ کو نظر یہ آئے گا کہ وحدت الوجودی فلسفہ جو ایسٹرن وزڈم کا ہے، جہاں پر کہ ہر شہی خدا ہے، پینتھیزم کا جو عقیدہ ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ آ کے یونانی ریزننگ سے، یونانی منطق کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے. جو مسائل گڈ اینڈ ایول کے ہیں، جو ہم زوراسٹیرینزم میں دیکھتے ہیں، زرتشتی مذہب میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آفٹر لائف کا تصور آتا ہے، دو خداؤں کا تصور آتا ہے، اس نے ملاقات کی آ کے ایسٹرن وزڈم کے ساتھ بھی اور یونانی فلسفے کے ساتھ ہی. تو پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو سب سے بڑی اس کی مثال ہے وہ نیو پلیٹونزم ہے، جس کو ہم پہلے بھی تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں، ہم دوبارہ سے دیکھیں گے. تو یہ وہ دور ہے، اور اس کے بعد کا جو رومن امپائر کی ایکسپینشن کا دور ہے، یہ دور ہے جس میں یہ سارے فلسفے مل رہے تھے آپس میں، اور ان سے نئے نئے فلسفے وجود میں آ رہے تھے. اس کا جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس دور کے کسی فلسفے کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے کیا چیز کہاں سے لی ہے. لیکن جب یہ بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت اصل میں کن دو فلسفوں کو آپس میں ملا دیا گیا. چوتھا دور جو ہے، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنس کا دور ہے، جس کو آپ میڈیویل فلسفی کہتے ہیں، جو 500 قبل مسیح سے شروع ہوئی، یا جس کو آپ کہیں کہ 500 جو عیسوی دور ہے، 500 سے 1500 اے ڈی کے اندر یہ دور موجود ہے. یہ دور جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جب رومن امپائر نے پوری نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا اور پوری دنیا عیسائی ہو گئی. اب اس کے بعد عیسائیت نے اپنے اندر سے بہت سارے نظریات اٹھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ کو، ان سب کو ملا کے بہت سارے نظریات پیش کیے، تثلیث کا عقیدہ پیش کیا، خدا کے انکارنیشن کا تصور پیش کیا، کنواری ماں کا تصور پیش کیا. اب یہ سارے جو تصورات تھے، ان کے لیے دلیل اور بنیاد چاہیے تھی. اس لیے یہ وہ دور ہے جب خاص طور پہ کرسچینٹی کے اندر ایسے تھیولوجین پیدا ہوئے، ایسے فلاسفرز پیدا ہوئے جنہوں نے ریزن کو فیتھ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. جو بھی عقیدہ انہوں نے ان کا تھا، اس عقیدے کے پیچھے کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے، تو انہوں نے وہی ایرسٹوٹل کی لاجک، وہی پلیٹو کی لاجکس وغیرہ سے کام لیتے ہوئے اپنے عقائد کو پروف کرنا شروع کیا. یہی وہ دور ہے جب اسلام کا عروج شروع ہوا ہے. اسلام کا جو عروج ہے، اور اس کے بعد عباسیوں کے دور میں مسلمانوں کی گولڈن ایج، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں مسلمان یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے یونانی فلسفے کو بنیاد بنایا اپنے علم کلام کا، اور ان کے پھر مناظرے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ. تو یہی وہ دور ہے جس کے اندر اسلام کے ماننے والوں کے اندر بھی فلسفہ آیا. وہ فلسفہ اپنے ساتھ بہت سارے کام کی چیزیں بھی لے کر آیا، جس میں فزکس تھی، آپٹکس تھی، میڈیسن تھی، جس کی وجہ سے مسلمان اس وقت نہایت ترقی یافتہ قوم ہو چکے تھے. پھر ان کے اندر کیا ہوا، یہ خیر ٹاپک ہماری کریشن سیریز کا نہیں ہے، لیکن ان کے اس عروج کے اندر یونانی فلسفے کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اس کے بعد کا دور ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 5واں دور ہے. اس کے بعد 6واں دور بھی ہے، 7واں دور بھی ہے، لیکن میں 5ویں دور کے اندر ساری چیزوں کو سمو دیتا ہوں. یہ رینائزنس، مغرب کے اندر نشت ثانیہ، ان کی بغاوت مذہب کے ساتھ، اور پھر ماڈرن سائنس کا پیدا ہونا، ماڈرن فلسفی کا پیدا ہونا،
मॉडर्न पॉलिटिक्स का पैदा होना, डेमोक्रेसी का पैदा होना और कम्युनिज्म का पैदा होना, ये सारा दौर जो है ये पांचवा दौर है जिसको हम मॉडर्न फिलोसफी कह सकते हैं। तो ये ही स्टेजेस हमें चढ़ने हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो तसव्वुरात हैं क्रिएशन के, ये तसव्वुरात है यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स कैसे काम करता है, इन सारे तसव्वुरात के अंदर, इन अदवार के अंदर क्या क्या बहसें हुई हैं। तो ये अगेन एक वेस्टर्न फिलोसफी का मैंने आपके सामने एक ओवरव्यू रख दिया। अब मेरा इरादा ये है कि मैं आपके सामने सिर्फ प्री सोक्रेटिक ईरा जो है इसके अंदर ये जो हमारा टॉपिक है क्रिएशन का, इसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। देखें, इस दौर में जो अक्सर फलसफी थे उन्होंने इस कायनात के मुतालिक जो बुनियादी चीज़ कायम की वो ये थी कि कायनात कैसे वजूद में आई है, क्रिएशो एक्स मटीरिया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक चीज़ है क्रिएशो एक्स निहिलो, क्रिएशन फ्रॉम नथिंग, और ये चीज़ इंसान के दिमाग में नहीं आती। तो इंसान ने हमेशा ये बात सोची कि कोई चीज़ पहले से मौजूद थी, कोई प्राइमोर्डियल मैटर मौजूद था जिससे कि फिर एक क्रिएशन गॉड ने ये सारी की सारी कायनात बना दी। या फिर ये नजरिया मौजूद था कि ये जो कायनात है इसके लिए बिगिनिंग का लफ्ज ही ना सोचें आप, ये इटर्नल है, अजल से है, अब तक रहेगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी थी। ये दो नजरियात जो थे क्रिएशन एक्स निहिलो के मुकाबले में पेश किए जाते थे मिस के अंदर भी, और यही हमें नजर आएंगे वेस्टर्न फिलोसफी के इस दौर में भी। लेकिन अब इनके साथ कुछ रीजनिंग भी आएंगी और इनके साथ कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें कि इन फलसफियों ने सोचा कि कायनात काम कैसे कर रही है। जैसे ये क्रिएशो एक्स मटीरिया, ये तसव्वुरात किस फलसफी के थे, मैं आपके सामने चंद नाम रखूंगा। जैसे एनेक्सिमेंडर का मैंने जिक्र आपके सामने किया था, इसने कहा कि ये कायनात वजूद में आई है बिल्कुल उसी तरीके से एक बाउंड्री लेस और एक इनफाइनाइट सब्सटेंस से, जिसका इसने नाम रखा एप्रन। एप्रन से ये वजूद में आई है। एप्रन के अंदर हर चीज मौजूद थी लेकिन वो अपनी शक्ल तब्दील की हुई थी। वहां पर हर अपोजिट्स मौजूद थे, वहां पर मेल और फीमेल भी मौजूद था, वहां पर हॉटनेस और कोल्डनेस थी, वहां पर लाइट भी थी, वहां पर डार्कनेस भी थी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें फॉर्मलेस थी, इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। कि उसके बाद एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू होता है जिससे कि ये एक नेचुरल बैलेंस क्रिएट होता है। ये नेचुरल बैलेंस जब क्रिएट होता है तो यूनिवर्स बन गया, और उसके बाद जब ये चीजें फना होने लगती है तो दोबारा एप्रन के अंदर चली जाती हैं। ये तस्वुर था एनेक्सिमेंडर का। यानी कि अगर आप इसको अपने उन बुनियादी तस्वुरात के साथ ले जाकर के मैच करेंगे तो ये था कि क्रिएटो एक्स मटीरिया, यानी कि किसी प्राइमोर्डियल मटीरियल से ये कायनात वजूद में आई है। इसके बरक्स एक और निहायत ही मशहूर फलसफी है यूनान का, परमेनिडीज। परमेनिडीज ने यह कहा कि ये कायनात इटर्नल है, इस कायनात की कोई बिगिनिंग नहीं है। इसका ही एक मशहूर कौल है जो आज साइंस के अंदर भी आपको उसकी इको मिलती है और आपको फलसफे में भी उसकी गूंज मिलती थी कि क्रिएटो एक्स निहिलो निहिल फिट, नथिंग कम्स आउट फ्रॉम नथिंग। यानी नथिंगनेस का ये बहुत बड़ा मुखालिफ था। ये कहता है नथिंगनेस होती क्या है, जो चीज भी मौजूद है, क्योंकि नथिंग से कोई भी चीज वजूद में नहीं आ सकती, नथिंग का मतलब तो नथिंग है। अब एक चीज वजूद में हमारे सामने मौजूद है, इसका मतलब इसके पीछे कोई नथिंगनेस नहीं थी। और इसका एक बहुत मशहूर फलसफा है बीइंग और नॉन बीइंग का, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स है उसके अंदर। और वो आर्ग्यूमेंट्स जब आप पढ़ेंगे तो आप, ठीक है, आप एक फलसफे के तालिब इल्म होने की हैसियत से उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन आज आप जानते हैं कि शायद वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉस्मोस की, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की, उसमें शायद वो आपकी इतनी ज्यादा मदद नहीं करेगा। दूसरी बात वो ये कहता था कि क्योंकि नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, तो जो भी चीज है वो इटर्नल है। जो चीज इटर्नल है वो चेंज नहीं होती है। यानी कि ये चेंज का बहुत मुखालिफ था, जबकि हर चीज आपके सामने चेंज हो रही है। मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि जो बुनियादी सवालात इंसान के दिमाग में आते हैं उसमें से एक ये है कि चीजें कैसे एनिमेट कर रही हैं, चीजें कैसे ग्रो हो रही हैं, चीजें जैसे एक प्लांट है वो कैसे बीज से ग्रो होता है और एक दरख्त बन जाता है, उसमें कैसे फल आ जाते हैं, फिर वो कैसे मुरझा जाता है। इन सारी चीजों के लिए अगर कोई एक टर्म कॉइन की जाए तो वो है चेंज। चीजें ट्रांसेंडेंट हैं, ट्रांजिएंट हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं।
اس نے یہ بات کہی کیونکہ اس کا جو فلسفہ تھا کہ نتھنگ کمز فرام نتھنگ، تو اس کے اندر یہ جو چینج کا کانسیپٹ تھا یہ اس میں فٹ نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ یہ چینج جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سپرفیشل ہے، یہ ایلوژن ہے، اس کی ایک ایسنس ہے ان ساری چیزوں کی جو کہ ان چینجڈ ہے. اس لیے اس کی طرف جو چیز منسوب کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ اس یونیورس کا اور اس ایگزسٹنس کے ایٹرنل ہونے کا قائل تھا. اب اس کے بھی خلاف ایک اور، یا اس کے خلاف کہہ لیں، اس کے برعکس ایک اور یونانی فلسفر ہے بہت ہی مشہور، ہیراکلیٹس. اس نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ ایوری تھنگ از چینج، یعنی پرمینیڈیز کے بالکل مخالف ہیراکلیٹس کہہ رہا ہے کہ نہیں، اصل شے تو چینج ہے، ہر چیز ایک فلو کے اندر ہے، ایوری تھنگ فلوز، فلکس اس نے اس کو نام دیا. اب آپ ذرا آپ کے ذہن میں وہ باتیں یاد آ رہی ہوں گی جو ہم نے پچھلے 2 سیشنز میں کی تھیں کہ چائنیز جو فلسفہ تھا یا چائنیز جو وزڈم تھا جس میں تاؤزم کے اندر سب سے بڑا جو کانسیپٹ تھا وہ فلو کا تھا، نیچرل فلو کا تھا. اور وہ ان کے نزدیک کائنات بھی اس لیے وجود میں آ گئی کہ وہ ایک نیچرل فلو تھا تاؤ کا. داؤ کیا ہے؟ وہ برہمن کی طریقے سے ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے جو کہ انکنسیویبل ہے. تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیچر کے اندر جو اصل چیز ہے وہ اس کا فلکس ہے، وہ اس کا فلو ہے. اور پھر اس نے ایک بڑی عظیم بات کہی، اس نے کہا کہ یہ جو کائنات جس طرح سے چینج ہو رہی ہے، جس طرح سے یہ اپوزٹس بیلنس ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک پرنسپل ہے جس کا نام ہے لوگوس. یہ جو ورڈ ہے لوگوس، اگین یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ ہمارے بہت ڈسکشن میں آئے گا آگے چل کے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے اس کے اندر ایک ریشنل پرنسپل ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے، کوئی ایسی ذہین چیز ہے جس نے اس کائنات کو بیلنس کیا ہوا ہے. یہ جو لوگوس ہے اس کے جو معنی ہی ہوتے ہیں ریزن کے اور لاجک کے یونانی زبان کے اندر. ہیراکلیٹس کے نزدیک یہ جو لوگوس ہے یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کوئی ڈیوائن بینگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کنسیو نہیں کر سکتے. وہ آپ سمجھے ایک امپرسنل ریالٹی ہے جو کہ امبیڈ ہے کائنات کے، یونیورس کے، کاسموس کے اسٹرکچر کے اندر. اور ہیراکلیٹس یہ بات کہتا تھا کہ انسان کے پاس بھی ریزننگ ہے، انسان کے پاس بھی لوگوس ہے. جب وہ غور کرتا ہے کائنات کے پیٹرنز کے اوپر، جس طرح سے یہ فلو ہو رہی ہے کائنات، اس کے پیٹرن کے اوپر جب وہ غور کرتا ہے اور نیچرل چینجز کو دیکھتا ہے تو وہ بھی جا کے اس لوگوس کو سمجھ پاتا ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی زینوفینس کا تصور، زینوفین کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا، زینوفینس کا تصور بھی یہ تھا کہ کائنات ازل سے ہے، یہ ایٹرنل یونیورس ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ایک اور فلسفر کا ہم ذکر کریں، کیونکہ ابھی یہاں پر ہم نے لوگوس کا ذکر کیا جو کہ ہیراکلیٹس کا ایک فلسفہ ہے. اسی طرح ایناکزاگورس نے بھی ایک فلسفہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ اس کائنات کو جو چیز نے آرگنائز کیا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کا نام ہے ناؤس. لوگوس اور اب ناؤس، یہ ناؤس بھی ہم بہت یوز کریں گے، آگے ڈسکشن میں بہت آئے گا. آج تک یہ 2-3 اصطلاحات جو ہیں یونانی فلسفے کی اور اس کا عربی ٹرانسلیشن، یہ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے. کیونکہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے تو ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز جو ہے یہ ہمارے سامنے ڈسکس کی جا رہی ہے. اس لیے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگ جو فلسفے سے ذرا اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اصطلاحات ہیں جو کہ ان کے بالکل پلے ہی نہیں پڑتی. وہ اصطلاحات ساری کی ساری کیونکہ یونانی زبان کی ہیں، اس کا مطلب سامنے نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مطلب سامنے آ جائے تو وہ اتنی لاجیکل چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اتنی ریشنل چیزیں ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر آدمی بات کرے یا دل چاہتا ہے آدمی اس کے اوپر پڑھے. ناؤس کا معنی ہے مائنڈ، ذہن. یہ برین سے الگ ایک چیز ہے جس کے اوپر ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے. یہ جو مائنڈ ہے جو کہ بعض فلسفی کے مطابق کانشیسنس، شعور یہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ ایک امٹیریل چیز ہے. اس نے سب سے پہلے اس کا نام ناؤس ایناکزاگورس ہے رکھا اور اس نے کہا کہ یہ جو مائنڈ ہے، کیونکہ مائنڈ کے اندر ہی کانشیسنس ہے، مائنڈ کے اندر ہی انٹیلیجنس ہے، مائنڈ کے اندر ہی ریزننگ ہے. برین تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے. تو وہ اصل شے ہے جس نے اس کائنات کو بیلنس کر کے رکھا ہوا. آپ دیکھیں جب آپ نے ذہن سے کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے سامنے آئی
وہ کائنات کے اندر ایک کریٹیکل بیلنس ہے. یہ چیز آگے چل کے ہمارے بہت کام آنے والی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند فلاسفرز کا نام رکھا, اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ انہوں نے کائنات کی اوریجنیشن کے اوپر اور اس کی ورکنگ کے اوپر کیا کیا تصورات پیش کیے. پھر انہی پری سوکریٹک جو فلاسفرز ہیں انہوں نے اور بھی کچھ فلسفے دیے, جس سے کہ انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کائنات بنی کن مٹیریل سے ہے, بیسک ایلیمنٹس کیا ہیں. یہاں پہنچ کے بھی آپ کو بہت زیادہ حیرت ہونے والی ہے ابھی, لیکن بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں. تو یہ بیسک ایلیمنٹس کیا ہے جس سے کہ یہ کائنات بنی ہے. دیکھیں تھیلز نے, یہ بھی بالکل ابتدا کا فلسفی ہے, تھیلز نے کہا کہ واٹر از دی بیسک ایلیمنٹ اینڈ دی انٹائر یونیورس از الائیو. یہ جو کائنات ہے یہ زندہ ہے. جب یہ زندہ ہے تو یہ بھی شاید خود ایک بینگ ہے, یہ ایک سپر انٹیلیجنٹ بینگ ہے شاید یہ, اور یہ خود بھی پانی سے بنی ہے, ہر چیز پانی سے بنی ہے. تو بیسک جو ایلیمنٹ ہے اس کائنات کا, جو پرنسپل ایلیمنٹ ہے وہ واٹر ہے. زینوفینس نے کہا کہ واٹر بھی ہے اور ارتھ بھی ہے. ہر چیز زمین میں چلی جاتی ہے, ارتھ سولیڈیفیکیشن کو سگنیفائی کرتا ہے, واٹر جو ہے وہ ویٹنس کو کرتا ہے. تو اس نے اب یہ دو بیسک ایلیمنٹس بتائے. انیکزیمینیز جو فلسفر تھا یونان کا, اس نے کہا نہیں, فنڈامنٹل جو سبسٹینس ہے وہ ایئر ہے, ہوا. ہوا سے یہ کائنات جو ہے یہ بنی ہے اور ہوا سے ہی یہ چل رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس نظریے تک یہ کیسے پہنچا ہوگا. اور ہیراکلیٹس جو کہ کہتا تھا کہ ایوری تھنگ از چینج اور ایوری تھنگ از ان فلو, جس فلکس کا اس نے تصور پیش کیا تھا, اس نے کہا کہ جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ فائر ہے, وہ آگ ہے. کیونکہ آگ چینج کرتی ہے چیزوں کو, آگ خود بھی چینج ہو سکتی ہے. تو اس کے لحاظ سے یہ آگ کے ہی مظاہر ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جس سے کو ہم اس یونیورس, جس کو ہم یہ یونیورس کہہ رہے ہیں, جس کو ہم بینگ اور ایگزسٹنس کہہ رہے ہیں, یہ اصل میں مختلف شکلیں ہی ہیں آگ کی. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اوور ویو رکھا کہ کیا کیا فلسفے پیش کیے گئے پری سوکریٹک ایرا میں, اور کون کون سے فلسفی تھے. انہوں نے کائنات کی اوریجنیشن کے اوپر بات کی, انہوں نے کائنات کے اندر جو ہارمنی اور بیلنس ہے اس کے اوپر بات کی, انہوں نے ایک گائیڈنگ پرنسپل کی بات کی, ایک آرگنائزنگ پرنسپل کی بات کی جو لوگوس ہے یا ناؤس ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی بیسک ایلیمنٹس کے اوپر. لیکن پری سوکریٹک ایرا نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم دو اور پھر اس کے بعد ایک, ان تین فلسفیوں کی بات نہ کریں. اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو آخر کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا تھا. ان میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے ایمپیڈوسلس. ایمپیڈوسلس نے ان تمام فلسفوں, یہ بات کے آنے والوں میں سے تھا, اس نے سارے فلسفوں کو لیا, ان سب کو انڈرسٹینڈ کیا, ان کے وزڈم اور ان کی بیسک کو سمجھا, اور اس کے بعد اس نے تصور دیا 4 کلاسیکل ایلیمنٹس کا, جو کہ ہے ارتھ, ایئر, واٹر اینڈ فائر. ان سب کو اس نے یکجا کر دیا, اور اس کی باز گشت کہ اصل میں 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں جس سے کائنات بنی ہے, یہ میڈیویل ایجز اور ماڈرن فلسفی تک آپ کو اس کی باز گشت سننے کو ملے گی. یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ ہم اس نتیجے پہنچے کہ نہیں, ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے ایٹمز کے ساتھ بنی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایٹم کی تھیوری بھی اسی دور کے اندر پیش کر دی گئی تھی, اور ایٹم بھی ایک گریک ورڈ ہے. تو یہ جو ایمپیڈوسلس تھے, ان کی طرف سے یہ 4 کلاسیکل اٹرنل میٹر, اٹرنل بیسک ایلیمنٹس. اٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ اٹرنل ہے, اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے. اور وہ جو کریشو ایکس مٹیریا ہے کہ چیزیں بنی کس مٹیریل سے ہیں, اس کے لحاظ سے وہ 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں, ارتھ, ایئر, واٹر اینڈ فائر. پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے سامنے چیزیں چینج ہوتی ہیں, یہ ہمارے سامنے چیزیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 بیسک ایلیمنٹس کے درمیان 2 فورسز کام کر رہی ہیں. ایک فورس جو کہ ان کو ملانے کی کوشش کرتی ہے, اس نے اس فورس کا نام دیا لو, اور ایک فورس جو کہ اس کو جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, ان کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کا نام رکھا اس نے اسٹرائف. اب ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدا کا فلسفے کا زمانہ ہے, اور یہاں پر ایک آدمی ایک نتیجے پہ پہنچ رہا ہے جو آج ہمارے سامنے
ایک پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز کے طور پہ ایٹمز میں، پروٹونز میں اور الیکٹرونز کے اندر موجود ہے. اس نے اپنی آبزرویشن سے اسی طرح کی کوئی ایک بات سمجھ لی تھی. اسی لیے جو یونانی فلسفہ ہے اس کی اہمیت ہے سائنس کو سمجھنے میں، کہ انسان نے کہاں سے چیزوں کو سوچنا شروع کیا اور وہ کہاں تک آ گیا ہے. اس لیے کوئی بھی ڈسکشن سائنس کے یا میتھمیٹکس کے متعلق بغیر ویسٹرن فلسفی کو ڈسکس کیے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا کہ یہ دو فورسز ہیں، ایک لو اور ایک اسٹرائیو، اور یہ جو یونیورس ہے یہ ایک کانسٹنٹ فلکس میں ہے، وہ جو ہیراکلیٹس نے بات کی تھی. اور یہی جو ایلیمنٹس ہیں، جو چار آپ کے فاؤنڈیشنل ایلیمنٹس ہیں، یہ ان لو اور اسٹرائیو کی دو فورسز کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. اس کی وجہ سے چینج آپ کے سامنے آتی ہے. یہ ہے ایمپیڈوسلز، اور اس کا فلسفہ 4 بیسک اٹرنل سبسٹینسز، ارتھ، واٹر، ایئر اور فائر. دوسرا جو سب سے اہم فلسفی پیدا ہوا اس دور کے اندر، اس کا نام ہے ڈیموکریٹس. اور اس شخص نے یہ کہا کہ یہ کائنات جو بنی ہے نہ تو یہ ان 4 بیسک ایلیمنٹس سے بنی ہے اور نہ ہی یہ کسی پرائمورڈیل میٹیریل سے بنی ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہے، جس کا نام دیا اس نے ایٹمز. ایٹم کا لفظ جو ہے وہ ایک گریک زبان کا لفظ ہے. یعنی کہ تاریخ کے اندر جو پہلی ایٹامک تھیوری پیش کی وہ ڈیموکریٹس نے پیش کی. اس نے یہ کہا کہ یہی جو ایٹمز ہیں یہ پزلز کی طرح سے، جیسے بچوں کے پزلز ہوتے ہیں، پزلز کی طریقے سے یہ آپس میں مل کے کبھی کوئی ایک شے بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی دوسری چیز بنا لیتے ہیں. ان کے کمبینیشن اور سیپریشن سے ہی یہ کائنات بنتی اور چلتی ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی خدا ہے، اس کے اندر نہ ہی کوئی گائیڈنگ پرنسپل ہے، اس کے اندر نہ ہی کوئی لوگوس ہے، اس کے اندر نہ ہی کوئی ناؤس ہے. یہ ایٹمز جو ہیں یہ اٹرنل ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یونیورس بھی اٹرنل ہو گئی، اور چینج جو ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کی اس نے یہ تھیوری پیش کر دی. یہ ایٹمز جو ہیں یہ موونگ پارٹیکلز ہیں، اور یہ وائڈ کے اندر، اسپیس کے اندر موو کر رہے ہوتے ہیں. لو اور اسٹرائیو کبھی اس کے پاس ایک تصور تھا جس کی کمبینیشن سے اور سیپریشن سے یہ دنیا بنتی ہے، اس میں چیزیں بنتی ہیں، اس میں چیزیں تباہ ہوتی ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ ان اے نٹ شیل پری سوکریٹک ایرا کے اندر کریشن آف دی یونیورس کے بارے میں جو بھی فلسفے پیش کیے، میں نے اس کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن یہ اوور ویو نامکمل ہے اگر میں ایک فلسفر کا اور ذکر نہ کروں. اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود پرسنلی جب سے میں نے اس بندے کے بارے میں پڑھا ہے، اور کچھ میرے پرانے تجربات تھے جس کی وجہ سے میں اس سے بے انتہا متاثر ہوا. اس فلسفر کو آج ایک 8ویں کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے، لیکن وہ اس کو ایز اے میتھمیٹیشین جانتا ہے. لیکن آج ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں فلسفر ہے، اور فلسفی کے اندر میتھمیٹکس کا استعمال کیا ہے ان بنیادی سوالوں کو حل کرنے کے لیے. اس فلسفر کا نام ہے پائتھاگورس، جس کا کہ ہم تھیورم پڑھتے ہیں، جس کے ہم جیومیٹری کے اندر جس کے ریشیوز پڑھتے ہیں، جس نے کہ ایک ٹرائنگل کے اندر a square plus b square is equal to c square سے اس ٹرائنگل، رائٹ اینگل ٹرائنگل، اور اس کے سولوشنز دیے. اس نے سائن تھیٹا، کاس تھیٹا اور ٹینجنٹ تھیٹا جیسے ہمارے سامنے ریشیوز رکھے، جس سے کہ ہم بڑی بڑی عمارتیں میجر کر سکتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں ہم بنا سکتے ہیں. آج آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے تھے اور جیومیٹری باکس کھولتے تھے تو اس پہ 2 سیٹ اسکوائرز نکلتے تھے، ایک ایکول ٹرائنگل ہوتا تھا اور ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتا تھا. یہ ایجاد ہے پائتھاگورس کی، جس سے کہ آپ وہی میجرمنٹ ساری کر سکتے ہیں جس میجرمنٹ کے لیے یہ آدمی مشہور ہے. پائتھاگورس کیونکہ ایک فلسفر ہے، وہ کام کر رہا ہے یونیورس کے اوپر، کاسموس کے اوپر، اور اپنے دور کے جو دیگر فلاسفہ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے بالکل ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو دیا کائنات کے بننے کے اوپر، یا کائنات کے چلنے کے اوپر، اس کے اسٹرکچر کے اوپر. اس نے ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹو دیا. یعنی کہ اس کے بجائے کہ وہ یہ کہتا کہ کائنات ازلی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے اٹرنل ہے، یا وہ ایپرن سے کسی پرائمورڈیل میٹر سے بنی ہے، اس کے اوپر سے کوئی ایسے خاص دلائل میرے علم کے مطابق نہیں دیے. نہ تو اس نے ان 4 کلاسیکل ایلیمنٹس کو مزید ڈسکس کیا اور ان کے متعلق اپنے نظریے پیش کیے. اس نے یہ جو فزیکل سبسٹینسز ہیں جس کو ایمپیڈوسس نے 4 کلاسیکل ایلیمنٹس کا، اس کے بجائے اس نے ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ
प्रिंसिपल दिया जिसको कि ये बेसिस समझता था इस कायनात के चलने की और बनने की, और उस प्रिंसिपल का नाम है मैथमेटिक्स। जी हाँ, और ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे चल के बताऊंगा कि खुद जब मैं अपना एक छोटा सा जहन लेके कुरान और साइंस के ऊपर गौर फिक्र कर रहा था, कुरान की चंद आयतें मैं आपके सामने कभी रखूंगा वो कौन सी हैं जो मुझे इस फैक्ट की तरफ बार बार लेके जा रही थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद ये मेरा जो एक मैथमेटिक्स और साइंटिफिक ब्रेन है वो मुझे इस तरफ लेके जा रहा है। मैं ज़बरदस्ती कुरान के अंदर कुछ चीज़ें घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और उसके बाद मैंने और बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जो कि हम मॉडर्न फिलोसफी के अंदर डिस्कस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वही बात है जो मेरे दिल के अंदर थी। उसने ये कहा कि इस कायनात का चलाने वाला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कुछ नहीं है, वो मैथमेटिक्स है। वो ये कहता है कि ये यूनिवर्स जो है इट इज गवर्न्ड बाय द नंबर्स, दिस यूनिवर्स इज बिल्ट ऑन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स एंड रेशियोज। हर चीज एक रेशियो में। आप जाके आज गोल्डन रेशियो के बारे में पढ़ें या फिबोनाची सीरीज के बारे में आप पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे कि इस कायनात के अंदर कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं, कुछ इस तरह की रिलेशनशिप्स हैं जो मैथमेटिक्स की तरफ आपके जहन को लेके जाते हैं। यानी कि ये एक बहस है इल्मी हल्के के अंदर कि मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड और वाज डिस्कवर्ड। मैथमेटिक्स क्या कायनात के अंदर छुपी हुई थी और हमने इसको डिस्कवर किया, या मैथमेटिक्स एक इल्म है जिसको हमने इन्वेंट किया? क्योंकि बाज औकात ये मैं आपके सामने रखूंगा कि बाज औकात जब इंसान गौर और फिक्र कर रहा है कायनात के अंदर और वो अपने गौर और फिक्र के बाद जब बाहर आता है तो उसके पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो कायनात के स्ट्रक्चर को और कायनात के लॉज को एक्सप्लेन कर रही होती हैं और प्रिडिक्ट कर रही होती हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है। ये चीज एक इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे एम्बेडेड हैं कायनात के अंदर। पाइथागोरस ये बात कह रहा है कि कायनात इसी के ऊपर बनी है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी है जो कि इक्वेशंस है। और वो ये कहता है कि ये जो मैथमेटिकल रेशियोज हैं, जैसे गोल्डन रेशियो है कि किसी आदमी का कद और उसका हाथों का रेशियो, या हाथ के अंदर उसके आर्म का और उसके एल्बो के बाद के हिस्से का रेशियो, ये सब एक गोल्डन रेशियो है, या फिबोनाची सीरीज है। ये चीजें ये बता रही होती हैं कि कायनात एक डिजाइन के तौर पे क्रिएट की गई है और उस डिजाइन की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। उसने ये बात भी कही कि ये जो कायनात है इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की हार्मनी है और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैलेंस है। ये फैक्टर्स जो है इस कायनात को लेके चल रहे हैं। जैसे इसके मुताबिक ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि प्लांट्स हैं, प्लैनेट्स हैं सॉरी, और स्टार्स हैं, ये सारे के सारे मैथमेटिकल रेशियोज के साथ बने हुए हैं और जब ये मूव करते हैं तो इनके अंदर एक कॉस्मिक म्यूजिक उभरता है जिसको ये कहता था हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स। स्फीयर्स के अंदर एक म्यूजिक है। हम जानते हैं आज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका ये कॉन्सेप्ट कि चीजें जो हैं वो एक हार्मनी के साथ है, और हार्मनी का लफ्ज जब भी आएगा आपके अंदर एक सेंस आएगी म्यूजिक की। इसलिए आपको ये जान के शायद हैरत होगी कि आज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं जिसमें किसी भी किस्म के स्ट्रिंग्स हैं, वो गिटार है, वो सितार है, या वो और कोई पुराने जमाने का इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्ट्रिंग्स के साथ म्यूजिक को प्ले करता है, उसका मौजिद पाइथागोरस था। और उसने ये अपनी ऑब्जर्वेशन से कि किस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स की लेंथ्स मुख्तलिफ नोड्स निकालती हैं और एक नोट कैसे दूसरी नोट में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद उसने उस स्ट्रिंग्स की लेंथ्स निकाली। आज जो एक मॉडर्न गिटार है वो शायद के मुकम्मल तौर पे पाइथागोरस के रेशियोज के ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 70-75% अभी भी वो उन्हीं रेशियोज पे काम करता है। यानी कि जो आदमी भी गिटार बनाता है या फिर उसको बजाता है, उसको वो स्ट्रिंग्स का पता है कि कहाँ से, और उन स्ट्रिंग्स का एक रेशियो है। आप जानते हैं गिटार के ऊपर वो सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक डिफरेंट लेंथ के हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जाके हैंग हुए हैं या बंधे हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स निकलते हैं, और उनको जब आप एक साथ एक खास तरीके से बजाएं तो एक हार्मनी और एक म्यूजिक बुलंद होता है। ये सारा जहन पाइथागोरस का है। तो अब यहां पर मैं आपके सामने ये जो प्री सोक्रेटिक ईरा है, इस फिलॉसफी के मैं आपके सामने चंद की फीचर्स रखता हूं ताकि हम समराइज कर सके कि आज हमने इस दौर को जब ओवरव्यू किया है तो हमारे हाथ क्या आया।
جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلے سیشنز میں یہ بات کہی تھی کہ جو کریشن مس ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ان کے کچھ پیٹرنز ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں. ایک پیٹرن تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ کریٹو ایکس نہیلو، کریشن فرام نتھنگ کو نہیں سمجھ سکتے تھے اور نہ وہ اس کو مانتے تھے. تو یا تو وہ کسی پرائمورڈیل میٹر کو مانتے تھے، یا کائنات کو ازلی مانتے تھے، یا کائنات کو ہی خدا مانتے تھے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا ان کی مس کے اندر کچھ 6 کے قریب آپ کو کچھ کامن تھیمز نظر آئیں گی، جن کامن تھیمز کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں وہ میل فیمیل گاڈ کے طور پہ ہو رہی ہے، یا کسی انڈے سے نکل رہی ہیں، یا کسی سیڈ سے نکل رہی ہیں. اسی طریقے سے آج ہم کچھ بیسک فیچرز پری سوکریٹک ایرا کے دیکھیں گے، جو کہ آگے چل کے ہمارے سائنس کی انڈرسٹینڈنگ میں اور ہمارے ماڈرن فلسفی کے اور کلاسیکل فلسفی کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت ہیلپ کرے گا. اور ہماری یہ جرنی کدھر رہی ہے؟ ہماری جرنی جا رہی ہے اس طرف کہ کس طریقے سے انسان نے کریشن آف دی یونیورس کے بارے میں اور کریشن آف مین کے متعلق سوچنا شروع کیا، اور یہ جو اس کی 10-12 ہزار سال کی تاریخ ہے اس میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. دیکھیں جو پری سوکریٹک ایرا ہے، اس کی جو فلسفی ہے اس کے کیا کی فیچرز ہیں. پہلی چیز جو بالکل واضح ہے وہ ہے ان کا ایگزوڈس، ان کا خروج متھ سے ریزن کی طرف. متھ کے اوپر ہم نے بلیو نہیں کرنا، ہمیں بتاؤ کہ ریزن کیا کہتا ہے کائنات کے متعلق، کائنات کی اوریجنیشن کے مطابق، اس کے اسٹرکچر کے متعلق. اس کے بعد ان فلاسفرز کے اندر ایک چیز بہت واضح طور پر نظر آئی، اور وہ ان کا کانسیپٹ تھا اٹرنل یونیورس کا. کریشو ایکس نہیلو نہل فٹ، یعنی نتھنگ کمز آؤٹ آف نتھنگ. یہ پرمینڈیز کا جو قول ہے، یہ آپ اس کی باز گشت آپ کو اس پورے دور میں، اس کے آگے کے دور میں بھی نظر آتی رہے گی. یا پھر ان کے درمیان ایک کانسیپٹ تھا پرائمورڈیل واٹر کا، جس کو یہ ایپرن کہتے تھے. یہ ہے انیکزیمینڈر. اسی سے ملتی جلتی چیز آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان 4 کلاسیکل ایلیمنٹس، 4 اٹرنل ایلیمنٹس کا تصور تھا کہ یہ ساری جو کائنات ہے یہ ان 4 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہے، جو کہ ہے ارتھ، فائر، واٹر اور ایئر. یہ امپیڈوسلز ہے. امپیڈوسل کا اٹرنل مٹیریلز یا اٹرنل سبسٹینسز کا تصور. پھر اسی طرح یہ 2 اپوزٹ فورسز جو ملتی ہیں اور جو کہ چیزوں کو ملاتی ہیں، چیزوں کو الگ کر دیتی ہیں، لو اور اسٹرائف. اسی طریقے سے ایک تصور کہ کیا کائنات جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ فلکس میں ہے، چینج ایک اس کی بیسک پراپرٹی ہے، یا ان چینج ہونا اس کی بیسک فلسفی ہے. اس کے اوپر ہیراکلیٹس نے اور پارمیڈیز نے اپوزٹ فلسفے پیش کیے، لیکن ہم جا کے کلاسیکل فلسفی میں دیکھیں گے کچھ اسکالرز نے ان دونوں فلسفوں کو ملا کے ایک نیا فلسفہ پیش کیا، اور وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس کے بعد کائنات کا غور و فکر کرنے سے ان میں سے اکثر فلسفر اس نتیجے میں پہنچے کہ کوئی ریزننگ ہے، کوئی ایسا ایجنٹ ہے جو کہ ریزن کے ساتھ، انٹیلیجنس کے ساتھ، مائنڈ فلنس کے ساتھ اس نیچر کو چلا رہا ہے اور اس کے اندر امبیڈڈ ہے. کسی نے اس کا نام ناؤس رکھا، ناؤس کا مطلب مائنڈ ہے. کسی نے اس کا نام لوگوس رکھا، لوگوس کا مطلب ریزن ہے. یہ ہیراکلیٹس ہے اور انیکزاگورس ہے. اور اس کے بعد پھر ڈیموکریٹس کی پہلی ایٹامک تھیوری کہ نہیں، نہ تو ان 4 ایلیمنٹ سے بنی ہے کائنات، نہ کسی پرائمورڈیل ایپرن سے بنی ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بنی ہے جو انڈیویزبل ہے، اور اس کے بعد اٹرنل ہے، اور اس کے بعد پورے کے پورے اسپیس کے اندر وہ موو کرتے ہیں. یہ پزلز کی طرح سے مل کے کسی ایک چیز کو بناتے ہیں. ان کے درمیان اٹریکشن ہوتی ہے کبھی کبھار، اور پھر جب سیپریشن ہوتی ہے تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لو اور اسٹرائف کا کانسیپٹ آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا. اور اس کے بعد سب سے انٹرسٹنگ پائتھاگورس کا پرنسپل آف میتھمیٹیکل ریشیوز اینڈ ریلیشن شپس. اس کائنات کے اسٹرکچر کے اندر جو چیز امبیڈڈ ہے وہ یہ کہ کائنات بنی ہے جیسے کہ کسی نے اس کو میتھمیٹیکل ریشیوز اور میتھمیٹیکل ریلیشن شپس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے. اگر آپ کو اس کائنات کو سمجھنا ہے تو آپ کو میتھمیٹکس آنی چاہیے. اور پھر اس نے کہا کہ اسی کی وجہ سے یہ کائنات کے اندر ایک بہت ہی کلاسیکل قسم کی ہارمنی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر بیلنس کریٹ ہوا. آپ دیکھتے ہیں میتھمیٹیکل ایکویشن جو ہے بیلنس ہوتی ہے نا، اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے، اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہوتی ہے
جو بھی کچھ ہوتا ہے آخر میں وہ ایکویشن کو آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس میتھمیٹیکل پرنسپل کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی جو فورسز ہیں وہ آپس میں بیلنس ہیں, اور جب وہ بیلنس ہے تو اپنے اندر نہایت ہی خوبصورت ہارمونی کریٹ کرتی ہیں. وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو سیارے ہیں یہ جس طرح سے موو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی میتھمیٹیکل ریشیوز اور ریلیشن شپس ہیں, اور ان کے موو کرنے کی وجہ سے ان میں ایک میوزک بھی بلند ہوتا ہے جس کو وہ ہارمونی آف دی اسفیئرز کہتا تھا. میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ بہت سارے میوزیکل انسٹرومنٹ جو کہ اسٹرنگس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بھی پائتھاگورس کے ریشیوز کو استعمال کرتے ہیں, گویا کہ یہی اس کا موجد تھا. سیٹ اسکوائرز بچپن کی جیومیٹری باکس کے ہمیں یاد ہیں, اور اسی طریقے سے جیومیٹریکل شیپس جو آج ہمارے سامنے بنتے ہیں, ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں جو کہ سلنڈریکل ہوتی ہیں, جو کہ سیدھی اسکوائر ہوتی ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو میجر کر سکتے ہیں ان میتھمیٹیکل ریشیوز سے. جب یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم پائتھاگورس کے اس پرنسپل کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ ان میتھمیٹیکل پرنسپلس کے اوپر بنی ہے. یہاں پر میں اپنے اس سیشن کو ختم کرتا ہوں. اب اگلے ہفتے ہمارا جو پڑاؤ ہوگا وہ ہوگا کلاسیکل فلسفی کے اوپر, جس میں خاص طور پہ ہم سوکریٹس اور پلیٹو کے ان نظریات کو دیکھیں گے جو انہوں نے کریشن کے اوپر پیش کیے.